بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. نماز کے احکام، اس عنوان کے تحت نماز کب فرض ہوئی اور نماز کی فرضیت کی دلیلیں کیا ہیں، یہ ہم نے کل کے درس میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد نماز واجب ہونے کے لیے کیا کیا شرط ہے، کس شخص پر نماز واجب ہوتی ہے، تو اس کے لیے 4 چیزوں کا یہاں پر ذکر کیا گیا تھا۔ تو سب سے پہلی چیز تھی کہ وہ شخص مسلمان ہو، یعنی کافر پر نماز واجب نہیں ہے۔ کافر پر اسلام قبول کرنا پہلے واجب ہے۔ جب پہلے اسلام قبول کر لیں تب اس کے بعد نماز واجب ہو جاتی ہے، روزہ واجب ہو جاتا ہے، زکوٰۃ، حج، یہ سب چیزیں واجب ہو جاتی ہیں۔ جب تک کہ کوئی انسان اسلام قبول نہ کرے تو وہ نماز پڑھ لے، زکوٰۃ دے، روزہ رکھ لے، حج کر لے، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر، یہ ہمارا درس کل ہو چکا تھا، پھر بھی کچھ اور مزید چیزیں آپ کو اس کے بارے میں ہم بتا دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا۔ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے یہ پڑھا ہوگا یا سنا بھی ہوگا کہ حج کے ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین اور کفار کے جو قبائل ہوا کرتے تھے، مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، ان کے درمیان جاتے تھے اور وہاں جا کر دین کی دعوت دیتے تھے۔ مدینہ کے جن ساتھیوں نے اسلام قبول کیا تھا، جو ابتدائی مسلمان جو لوگ تھے، وہ لوگ مکہ میں حج کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ تو جب وہ اسلام قبول وہ نہیں کر رہے تھے، اسلام انہوں نے قبول کیا ہی نہیں تھا، تو حج کرنے کیسے مکہ پہنچ گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نہ قبول کرتے ہوئے بھی کچھ لوگ حج بھی کرتے تھے، جیسے کفار مکہ۔ مکہ کے لوگ بھی حج کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ میں تقریباً 13 سال رہے، نبوت کے بعد یہ 13 سال میں باقاعدہ وہاں پر لوگ حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، طواف کرنے، کعبے کا طواف کرنے کے لیے آتے تھے۔ جیسے طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ یہ کان میں روئی بھر کر آئے تھے، کان میں روئی رکھ کر آئے ہوئے تھے کہ میں مکے میں جاؤں تو مجھے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہ سنائی دے۔ اور جب حج کا موسم آتا تھا تو کفار مکہ کے چاروں طرف راستوں پر کھڑے رہ کر حاجی جو حج کے لیے آتے تھے انہیں یہ کہا کرتے تھے کہ آپ ہمارے مہمان ہیں، حج کے لیے آئے ہیں، ہمارے شہر میں محمد بن عبداللہ نامی ایک نوجوان ہے، ایک شخص ہے، اس سے ملاقات نہ کرنا، اس کی باتیں نہ سننا۔ تو یہ کون سا حج تھا؟ یہ کفار مکہ کون سا حج کرتے تھے؟ اور یہ باہر سے آنے والے یہ کون سا حج کرنا چاہ رہے تھے؟ اور وہ ایسا کون سا حج تھا کہ جس میں نبی سے ملنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا منع تھا؟ مطلب یہ تھا کہ کفار بھی حج کرتے تھے، کفار بھی نمازیں پڑھتے تھے، جیسے آج بھی بہت سے غیر مسلمین نمازیں پڑھتے ہیں۔ آج بھی بہت سے غیر مسلمین رمضان کے روزے رکھتے ہیں، بہت سے غیر مسلم رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں، رمضان کے علاوہ محرم کے روزے بھی رکھتے ہیں۔ تو کیا یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ انہوں نے حج کیا
لیکن نبی پر ایمان نہیں لایا، جیسے کفار مکہ، انہوں نے آج یہ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں لیکن نبی پر ایمان نہیں لاتے، اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ بہت سے غیر مسلمین آج روزہ رکھتے ہیں رمضان کے، اور باقاعدہ کہتے بھی ہیں کہ ہمیں اسلام بڑا پسند آتا ہے، اس کے روزے بڑے پسند آتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں۔ یہ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن اللہ پر اور نبی پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو یہ روزہ کسی فائدے کا نہیں ہے، روزے کا مطلب صرف ان کے لیے بھوکا رہنا ہو گیا، حج کا مقصد صرف ان کا جانا آنا چکر ہو گیا، وہ حج نہیں ہوا۔ اسی لیے پہلی جو شرط ہے ان عبادات کے لیے وہ اسلام ہے، کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں پھر حج کرتے ہیں تو پھر ان کا حج صحیح ہوگا، ان کی نماز صحیح ہوگی، ان کا روزہ صحیح ہوگا۔ ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں یہاں پر، اور بڑی اچھی بات ہے یہ، ایک آپ لوگوں کو سمجھنے کے لیے بھی۔ آپ کو معلوم ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے تو وہاں سے سن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے مکہ آ رہے تھے، سن 6 ہجری میں۔ آپ کے ساتھ تقریباً 1400 صحابہ تھے، آپ نکلے تھے عمرہ کرنے۔ عمرہ میں کیا ہوتا ہے؟ کعبے کا طواف ہے، صفا مروہ کی سعی ہے، یہ سب ہوتا ہے۔ لیکن حدیبیہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو روک دیا گیا، مکہ میں داخل ہونے سے منع کر دیا گیا۔ تو آپ اس نقطے پر غور کیجئے، جب دنیا کے لوگ وہاں حج کرنے آتے تھے کسی کو روکا نہیں جاتا تھا، مکہ کے لوگ بھی حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، کسی کو روکا نہیں جاتا تھا، پھر ان لوگوں کو کیوں روکا گیا؟ کیا وجہ تھی؟ جب وہاں حاجی حج کرنے والے دنیا کے کسی بھی علاقے سے آتے ہیں تو وہاں روکا نہیں جاتا، نہ کبھی ابو جہل نے روکا، نہ ابو لہب نے روکا، نہ کفار مکہ کے دیگر سرداروں نے روکا، کسی نے نہیں روکا۔ الٹے ان کا استقبال ہوتا تھا، انہیں کھلایا پلایا جاتا تھا، ان کی خدمت کی جاتی تھی، ان کی دیکھ بھال کی جاتی تھی، ضرورتوں میں ان کا ساتھ دیا جاتا تھا۔ جب تک وہ لوگ مکہ میں قیام کرتے تب تک کہ کھلاتے پلاتے رہتے تھے، اور وہی کام جب نبی اور صحابہ کر رہے تھے یا کرنے کے لیے آنا چاہتے تھے، کفار مکہ نے ان کو روک دیا اور حدیبیہ کے مقام سے واپس کر دیا مدینہ کی طرف۔ کیا وجہ تھی؟ وجہ ایک تھی اسلام۔ وہ پہلے جو حاجی آتے تھے یا جو حج کرتے تھے، جو عمرہ کرتے تھے، وہ کافر تھے، اور یہ جو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے یہ مسلمان تھے۔ ان دونوں کے درمیان میں جو بنیادی فرق تھا وہ تھا اسلام کا، ورنہ یہ بھی حج کرنے عمرہ کرنے آ رہے ہیں، وہ بھی حج عمرہ کر رہے ہیں، لیکن بنیادی فرق کیا ہے؟ یہ مسلمان ہیں اور وہ کافر ہیں۔ اس کا مطلب کفار بھی یہ سمجھتے تھے کہ حج حج نہیں ہے، اصل ہے اسلام اور کفر، اسلام اور کفر۔ تو ان کا اپنا آدمی حج کر رہا ہو تو وہ نہیں روکتے، ان کا اپنا آدمی کعبے کا طواف کر رہا ہو تو وہ نہیں روکتے، ان کا اپنا آدمی عمرہ کرنا چاہتا ہو اور دنیا کے کسی بھی علاقے سے آئے تو وہ نہیں روکتے، لیکن جب یہی کام کرنے کے لیے مسلمان آئے تو وہ روکتے ہیں۔ تو یہاں ایک فرق واضح ہے، اس لیے کہ اصل چیز اسلام ہے، اصل چیز اسلام ہے۔ اور آج بھی دنیا کے اندر ہمارے ہندوستان میں بھی آپ زکوٰۃ کے لیے کام کیجئے، صدقہ و خیرات کے لیے، چیریٹیبل کے لیے کام کیجئے، چیریٹیبل ٹرسٹ وغیرہ بنا بنا کر، اور قوم کی خدمت کے لیے، سیلاب میں پریشان حال لوگوں کے لیے، جن کے گھر ٹوٹ گئے، خراب ہو گئے، راستے خراب ہیں، ایسے لوگوں کی خدمت کے لیے، تو ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی یہ سب اس میں مل جاتے ہیں، سب ساتھ دیتے ہیں۔ لیکن اصل جو بنیاد ہے اسلام، آپ اس کے لیے کام کیجئے تو ہندو بھاگے گا،
سکھ بھاگے گا، عیسائی بھاگے گا، یہودی بھاگے گا، اور کتنے شرک قبر پرست مسلمان بھاگ جائیں گے. کیونکہ آپ اسلام، اسلام جو خالص توحید کا نام ہے، جس پر آپ کام کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے اطراف سے لوگ چھٹتے چلے جائیں گے. لیکن آپ لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، دیگ چڑھانا ہے، بریانی بنانی ہے، لائیے پیسہ دیجیے، تو جس کو دیکھو شرابی آئے گا وہ 100 روپے دے کر جائے گا، جواری آئے گا وہ 50 روپے دے کر چلا جائے گا، اور سودی کاروبار والا آئے گا بولے گا چاول میری طرف سے، ہندو آئے گا بولے گا لکڑیاں میری طرف سے، سکھ آئے گا بولے گا گوشت میری طرف سے، سب دے دیں گے. لیکن جب اسلام کی بات آئے گی تو یہ سب کے سب بھاگ جائیں گے. تو عبادات میں اصل چیز اسلام ہے. اسلام اگر نہیں ہوئی اور اس کے علاوہ اسے چھوڑ کر زکوٰۃ بھی ہے، صدقہ بھی ہے، خیرات بھی ہے، لوگوں کی خدمت بھی ہے، چیریٹیبل ٹرسٹ بھی ہے، فلاح بھی ہے، اور دنیا کی خدمتیں ہیں، دنیا کے خیر کے کام ہیں، یہ سارے کے سارے بیکار ہیں. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے آخرت میں. دنیا میں ہو سکتا ہے شہرت مل جائے، دنیا میں اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں میں اس کی ہمدردی ڈالے اور اس کے مال میں اضافہ کر دے. لیکن اصل جو نتیجہ ہے وہ قیامت کا دن، اس میں اس شخص کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا. اس لیے عبادات، زکوٰۃ، خیرات، صدقہ، لوگوں کی مدد، یہ سب عبادت ہے. اور ان تمام عبادتوں میں سب سے بہترین عبادت وہ ہے نماز. وہ ہے نماز جو دن بھر میں 5 وقت پڑھی جاتی ہے فرض کے طور پر. اور ان تمام عبادتوں کے لیے، ان کی مقبولیت کے لیے شرط ہے اسلام. جب تک اسلام نہ ہو یہ باقی چیزیں سب بیکار ہیں. تو دوسری چیز، نماز واجب ہونے کے شرائط میں دوسرا تھا بالغ ہونا. ہم نے اس کے بارے میں بڑی تفصیل بتائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو بھی نماز پڑھنے کا اور نماز پڑھانے کی تلقین فرمائی ہے کہ جب 7 سال ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھاؤ، نماز پڑھنے کا حکم دو. مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوہم علیہا وهم ابناء 10 سنین. 7 سال کے ہوں تو نماز پڑھنے کا حکم دو، 10 سال کے ہو جائے تو پھر نماز نہ پڑھنے پر مارو. حالانکہ 10 سال میں وہ بچہ بالغ نہیں ہوتا ہے، پھر بھی اسے مار کر نماز پڑھانے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو بالغ جب ہوگا تب تک تو یہ نماز پڑھنے کا عادی ہو جائے گا، نماز کا طریقہ سیکھ لے گا، دعائیں سیکھ لے گا، اور مکمل طور پر اس کو مسجد سے لگاؤ ہوگا، مسجد سے، اور اس کو انسیت ہو جائے گی. اسی لیے اصل اگر وہ بلوغت سے پہلے کبھی اس سے کوتاہی ہو رہی ہے تو اس کا گناہ نہیں ہے. لیکن بلوغت کے بعد اب یہاں سے وہ نماز پڑھنے میں کوتاہی کرتا ہے تو اس کا گناہ ہوگا. نمبر 3، پاگل یا مجنون نہ ہو، تو جس کے پاس تمیز نہیں ہے، دماغ اور دماغی حالت خراب ہے، تو رفع رفعان امتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع القلم عن 3، رفع القلم عن 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے. عن النائم حتی یستیقظ، جو انسان نیند میں ہوتا ہے، نیند میں اس کے منہ سے کچھ بھی نکل جائے تو اس کا کوئی حساب نہیں ہے. وعن المجنون حتی یفیق، اور ایک دوسری چیز ہے، یہ پاگل جب تک کہ اچھا نہیں ہوتا تب تک کہ اس کا کسی بھی چیز کا اعتبار نہیں ہے. تو وہ اگر عبادات میں کوتاہی کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، تو کوئی گناہ نہیں ہے اس کے اوپر، کیوں کہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے. تو اس طرح سے پاگل یہاں پر مستثنیٰ ہے، پاگل پر نماز واجب نہیں ہے. لیکن اگر پاگل پڑھتا ہے یا پڑھنا چاہتا ہے تو ہم اس کو مسجد لے جائیں گے، وہ خود بھی آنا چاہتا ہے تو ہم اس کو آنے سے نہیں روکیں گے. اگر وہ مسجد میں آ کے پاگل پنی کرے، اچانک کسی کے سامنے چلا جائے، کسی کو مار دے، کوئی حادثہ کر دے، ایسا کوئی مسئلہ ہے، پاگل اس حد تک پاگل ہے کہ وہ نقصان دہ ہوتا ہے،
تو پھر مسجد میں ایسے پاگلوں کو آنے نہیں دینا چاہیے۔ اور چوتھی چیز تھی حید اور نفاس کی حالت میں، اس کا تذکرہ اس سے پہلے بھی تفصیل کے ساتھ گزر گیا ہے۔ نماز کی صحت کی شروط۔ نماز کی صحت کے لیے وہی شرطیں ہیں جو نماز کے واجب ہونے کی ہیں، البتہ ان کے علاوہ کچھ مزید شرطیں بھی ہیں جن کی رعایت ضروری ہیں اور وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، نماز کا وقت داخل ہو گیا ہو۔ نماز کے صحت کی شرطیں، نماز کا وقت داخل ہو، جیسے فجر کی نماز پڑھنی ہے تو ہم ابھی نہیں پڑھ سکتے، جب فجر کا وقت شروع ہوگا تبھی ہم کو پڑھنا ہے۔ سحری کے وقت میں ہم فجر پڑھنا چاہ رہے ہیں، نہیں پڑھ سکتے، جب تک کہ سحری کا وقت ختم ہو کر فجر کا وقت شروع نہیں ہو جاتا تب تک کہ ہم نہیں پڑھ سکتے۔ تو ایسی ہر نماز کے لیے باقاعدہ ابتدائی اور انتہائی وقت متعین ہے۔ حدث اکبر اور حدث اصغر سے پاک ہو۔ نماز پڑھنے والا حدث اکبر اور حدث اصغر سے پاک ہو۔ تو حدث اکبر اور اصغر، اس سے پہلے بھی ہم نے اس کی وضاحت کی تھی۔ اکبر یعنی بڑا حدث، بڑے سے مراد یعنی ایسی ناپاکی، ایسی نجاست، ایسی گندگی کہ جس کی وجہ سے آدمی کو غسل کرنا ضروری ہے، اور حدث اصغر ایسی گندگی، ایسی ناپاکی کہ جس کی بنا پر آدمی کے لیے صرف وضو ضروری ہے، غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ فرق ہے دونوں میں۔ تو اس سے اکبر اور اصغر، کون سی نجاست ایسی ہے جس پر غسل واجب ہے اور کون سی نجاست ایسی ہے جس پر صرف وضو واجب ہے، یہ ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تیسری چیز ہے کپڑا، بدن اور جگہ ہر قسم کی نجاست سے پاک ہو۔ چلیے کہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے کہ ہمارا بدن پاک ہو، بدن ناپاک ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ دوسری چیز کپڑا پاک ہو، جس کپڑے پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جو کپڑا پہن کر نماز پڑھ رہے ہیں وہ کپڑا پاک ہونا چاہیے۔ پہن کر نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی، اور جو بچھا کر پڑھ رہے ہیں وہ بھی۔ اور کوئی بھی کپڑا ہو سکتا ہے نماز کے لیے۔ کبھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کے لیے جائے نماز ہونا چاہیے، جو چھوٹی چھوٹی جائے نمازیں بنائی گئی ہیں آج کل، لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں، اچھی بات ہے، ایک صاف شفاف ایک اچھا کپڑا نماز کے لیے خاص رکھا جائے بہتر ہے، لیکن وہ ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان چادر بچھا کر نماز پڑھ رہا ہے اور وہ چادر پاک ہے تو اس پر بھی نماز صحیح ہے۔ اوڑھنے والی چادر جسے وہ رات بھر اوڑھا تھا، صبح اسی چادر کو بچھا کر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس پر بھی پڑھ سکتا ہے، اگر اس چادر پر گندگی نہ لگی ہو، ناپاکی نہ لگی ہو، دھول لگی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ صرف دھول ہے، دھول ناپاک نہیں ہے۔ ایسے ہی کوئی آدمی اگر بستر کے اوپر ہی نماز پڑھنا چاہتا ہے، جو بستر بچھایا ہوا ہے اسی پر، تو بھی پڑھ سکتا ہے اگر وہ بستر ناپاک نہ ہو تو۔ ایسے ہی کوئی دوسرا کپڑا، کوئی بھی کپڑا بچھا کر پڑھنا چاہتا ہے تو بھی پڑھ سکتا ہے۔ یا اگر کوئی شخص کپڑے پر نہیں، فرش پر پڑھنا چاہتا ہے، جو اس کے گھر میں فرش ہوتی ہے، ٹائلز جو ہوتی ہے اسی پر پڑھنا چاہتا ہے، تو اگر وہ ٹائلز اس پہ ناپاک چیز نہیں گری ہے تو بھی جائز ہے۔ تو ضروری ہے کہ جس پر نماز پڑھی جا رہی ہے وہ چیز پاک ہو، کپڑا ہو تو پاک ہو، لکڑی ہو تو بھی پاک ہو، فرش ہو، ٹائلز ہو تو بھی پاک ہو، بستر ہو تو پاک ہو، گدا ہو تو بھی پاک ہو، پلنگ ہو تو بھی پاک ہو۔ اور ایسی پاکی کی حالت میں جب ہم اس جگہ نماز پڑھتے ہیں تو ہماری وہ نماز صحیح ہوتی ہے۔ نمبر 4، مکمل ستر پوشی ہو۔ نماز کے وقت میں مکمل ستر پوشی ہونا چاہیے۔ عورت کے لیے سر کا ڈھانکنا بھی ضروری ہے،
چہرہ ڈھکنا ضروری نہیں ہے، چہرہ کھلا رہے گا۔ البتہ اگر عورت ایسی جگہ نماز پڑھ رہی ہے جہاں پر سامنے سے مرد گزر رہے ہیں تو وہاں اسے چہرہ بھی ڈھکنا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر مکہ میں، مدینہ میں، کعبے کے اطراف میں، کعبے کے اطراف میں جب نمازیں پڑھائی جاتی ہیں فرض کی، تو ایسی صورت میں اب وہاں اتنی بھیڑ ہوتی ہے اور اتنے مسائل ہوتے ہیں کہ لوگ یعنی میاں بیوی ساتھ جا رہے ہیں، باپ بیٹی ساتھ جا رہے ہیں، بھائی بہن ساتھ جا رہے ہیں، اس طرح سے جو رشتہ دار ہیں وہ ساتھ جاتے ہیں، اور پھر وہ لوگ ایک دوسرے سے الگ بھی نہیں رہنا چاہتے، کیونکہ الگ ہو گئے تو کہیں ایک بچھڑ نہ جائیں، گم نہ جائیں، پریشان نہ ہو جائیں بھیڑ کو دیکھ کر، زبان کی پریشانی کی وجہ سے۔ تو پھر نزدیک نزدیک جہاں جہاں موقع ملتا ہے لوگ نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ حالانکہ عورتوں کے لیے وہاں جگہ خاص ہے، کعبے میں بھی، کعبے کی جو مسجد ہے مسجد حرام، وہاں پر بھی عورتوں کے لیے خاص جگہ متعین ہے۔ لیکن اب جن کو معلومات ہے وہ پہنچتے ہیں، اور جو وہاں پڑھ کر پھر آرام سے اپنے گھر والوں کے پاس پہنچ سکتے ہیں تو ان کے لیے آسانی ہے۔ لیکن جنہیں ڈر لگتا ہے، جنہیں پتہ بھی نہیں ہے، تو وہ کہیں پر بھی پڑھنے لگتے ہیں۔ تو ایسی جگہ پر جہاں نمازیں عورتیں پڑھتی ہیں اور وہاں سامنے سے، آگے پیچھے سے ایسے لوگ گزرنے والے ہیں، تو وہاں پر انہیں چہرہ ڈھانپ کر نماز پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح مکمل ستر پوشی میں تو اس کا ہاتھ ہے، اس کے پیر ہیں، یہ مکمل جسم اس کا چھپا ہوا ہو، اور قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے، قبلے کی جانب رخ کر کے پڑھنا ہے۔ قبلہ اس کو کہتے ہیں، قبلہ کہاں ہے؟ کعبہ ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کرو۔ مسجد حرام کعبہ، اس کی طرف اپنا چہرہ کرو اور ادھر منہ کر کے نماز پڑھو۔ تو پہلے قبلہ بیت المقدس تھا، فلسطین میں جو بیت المقدس ہے، مسجد اقصی، پہلے وہ قبلہ ہوا کرتا تھا، اور بہت زمانے تک وہی قبلہ رہا، حتیٰ کہ مدینہ میں نماز پڑھنے والے، مکہ میں نماز پڑھنے والے لوگ بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے 13 سال تک، نبوت کے بعد، تب بھی آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے تھے، کیونکہ کعبہ یہ قبلہ نہیں تھا۔ کعبہ تو تھا، کعبے کی بنیاد تھی، یہاں طواف ہوتا تھا، یہاں حج ہوتا تھا، لیکن قبلہ یہ نہیں تھا۔ نماز اگر پڑھنا ہو تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہوتا تھا۔ کیوں کہ آپ سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام آئے، ان سب کا قبلہ بیت المقدس رہا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے ہیں، مدینہ جانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے مسجد نبوی دیکھا ہوگا یا وہاں جا کر یا تصویروں میں، تو آپ ایسا غور کریں، آج جہاں پر یہ گنبد خضرا یا امام صاحب کی جو جگہ ہے، ابھی اس وقت امام صاحب کی جو جگہ ہے، پہلے امام صاحب ادھر نہیں ہوا کرتے تھے۔ پہلے امام صاحب اس جگہ کی مخالف سمت میں ہوتے تھے، اس جگہ کی مخالف سمت میں۔ جیسے اگر آپ اسکرین پر یہ کتاب دیکھ رہے ہوں، اگر تصویر ہوتی ہمارے پاس انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کرتے تو ہم اس میں اور اچھی طرح سمجھا سکتے تھے آپ کو، لیکن آپ یہاں سے بھی سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں یہ جو پیج ہے آپ کا، یہاں آپ اوپر دیکھ رہے ہیں 56 نمبر لکھا ہوا ہے، پیج نمبر 56۔ تو یہ سامنے کا حصہ، اور یہ جو نیچے ہے
جہاں نماز کے ارکان 1 2 3 4 8 10 10 لکھے ہوئے ہیں، یہ پیچھے کا حصہ سمجھیے. یہ سمجھیے کہ ایسے مسجد نبوی ہے، امام یہاں ہے ابھی اس وقت، امام یہاں رہتے ہیں اور یہ پوری صفیں ہیں. اس طرح سے یہ مکمل صفیں ہیں مسجد کی. پہلے کیسا تھا؟ یہ جو مسجد نبوی ہے پہلے اس طرح سے تھی کہ یہ جو امام ہے یہ یہاں نہیں کھڑے ہوتے تھے، وہ یہاں کھڑے ہوتے تھے نیچے ادھر. اور یہ جو صفیں ہیں جن کا منہ ادھر ہوتا ہے اوپر کی طرف، ان کا منہ ادھر ہوتا تھا. اس طرح سے پڑھی گئی نمازیں تقریباً 16 مہینے تک. مدینہ آنے کے بعد 16 مہینے تک کے نمازیں اسی طرح سے پڑھی گئی تھی. تھوڑا سا ایک تصویر ہم نکالتے ہیں مسجد نبوی کی. سر آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. ہاں، 1 منٹ 1 منٹ. ابھی ہم ایک تصویر نکال رہے ہیں تحویل قبلہ کیسے تھا اور کیسے قبلے کی تبدیلی ہوئی، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا تھا. بس یہ تھوڑا سا اس کی وضاحت کے لیے ہم ایک تصویر بتانا چاہ رہے ہیں آپ کو. دیکھیں تصویریں تو نہیں ہوتی زیادہ، ہم کو یہ تصویر ملی ہے ابھی، یہ ہم آپ کو سمجھا دیتے ہیں اس میں. دیکھیے ابھی یہ تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے مسجد نبوی. یہاں پر یہ جو چھوٹے سے 2 مینارے نظر آ رہے ہیں، یہاں پر امام صاحب ہوتے ہیں. فی الحال ابھی اس وقت امام صاحب یہاں ہوتے ہیں. اور یہ جو سمت ہے آگے کی، یہ سمت ہے مکہ کی. ادھر آگے مکہ ہے، کعبہ. تو ابھی امام صاحب یہاں کھڑے ہوتے ہیں اور مقتدی یہاں اس کے پیچھے ادھر کھڑے ہوتے ہیں. سب مقتدی یہاں ہوتے ہیں، امام صاحب یہاں ہوتے ہیں. یہ کرسر نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ جی سر آ رہا ہے. جی. لیکن پہلے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تھے اور آپ نے مسجد نبوی بنائی تھی، یہ چھوٹی تھی، یہ بہت بڑی ہے بھی، مسجد نبوی بنائی تھی، تو امام اس وقت آپ جب نماز پڑھاتے تھے تو یہاں کھڑے رہ کر ادھر، اور ادھر منہ کرتے تھے، یہ جو بڑی بلڈنگیں نظر آ رہی ہیں پیچھے، ادھر منہ کرتے تھے، اور ادھر جو حصہ ہے ادھر آپ کی پیٹھ ہوتی تھی، تو ادھر بلڈنگوں کی طرف جو منہ کرتے تھے آپ، یہ کون سی سمت ہے؟ یہ بیت المقدس کی سمت ہے۔ اگر یہاں سے آپ بیت المقدس کی طرف منہ کرو گے تو آپ کی پیٹھ ہو جائے گی کعبے کی طرف، مکے کی طرف۔ یہ طریقے سے پہلے یہاں پر نمازیں پڑھی گئی ہیں 16 مہینے تک، اور پہلے جو مصلی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سمت میں تھا ادھر۔ 16 مہینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا قبلہ تبدیل کر دیا اور بیت المقدس کے بجائے کعبہ کو قبلہ بنا دیا۔ تو ایسی صورت میں اب یہ جو مصلی، امام کا مصلی یہاں تھا، ابھی یہاں سے ہٹ کے یہ سیدھے ادھر آ گیا۔ اب مصلی امام کا یہاں ہے، اور ادھر پیچھے یہ بلڈنگ کی طرف جو صفیں، یہ جو عمارت نظر آ رہی ہے، یہ ادھر اب صفیں ہوتی ہیں، ادھر پیچھے یہ پچھلا حصہ ہو گیا، پہلے یہ اگلا حصہ تھا۔ اب امام صاحب ادھر ادھر ہوتے ہیں۔ امام صاحب جب اب کعبے کی طرف منہ کرتے ہیں تو ان کی پیٹھ ہوتی ہے بیت المقدس کی طرف، یہاں پر، کیونکہ مدینہ سے نارتھ میں بیت المقدس ہے اور ساؤتھ میں کعبہ ہے۔ اگر نارتھ کی طرف منہ کریں گے تو پیٹھ ساؤتھ کی طرف ہو جائے گی، ساؤتھ کی طرف منہ کریں گے تو پیٹھ نارتھ کی طرف ہو جائے گی۔ تو پہلے 16 مہینے تک نارتھ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، نارتھ میں کیا تھا؟ بیت المقدس، تو آپ کی پیٹھ ہوا کرتی تھی کعبے کی طرف، مکہ کی طرف۔ پھر 16 مہینے کے بعد قبلہ تبدیل ہوا تو آپ سے کہا گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ ابھی مسجد حرام کہاں ہے؟ مکہ میں۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے ادھر جو آپ کا مصلی تھا یہاں سے اٹھایا اور اس کو یہاں لگا دیا۔ اب یہاں سے آپ نماز پڑھاتے تھے ادھر منہ کر کے، اور یہاں پیچھے آپ کے ساتھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے رہتے تھے۔ تو اب جب نماز پڑھانے لگے 16 مہینے کے بعد، تو آپ کا چہرہ ہو گیا ساؤتھ کی طرف، کیونکہ ساؤتھ میں کعبہ ہے، اور پیٹھ ہونے لگی آپ کی نارتھ کی طرف، اور نارتھ کی طرف اس وقت کیا ہے؟ وہاں سے نارتھ کی طرف، وہاں سے مدینہ سے، ہمارے پاس سے نہیں، ہمارے ہندوستان سے نہیں، مدینہ سے نارتھ کی طرف وہاں پر ہے بیت المقدس۔ اگر ہمارے پاس سے دیکھا جائے تو ہمارے پاس مغرب میں، ہمارے پاس سے مغرب میں مکہ ہے، ہمارے پاس سے مغرب میں مکہ ہے، مغرب کی سمت، اور جو مشرق ہے اس کی مخالف سمت ہے۔ تو ہمارے پاس سے مغرب کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس لیے کہ ہم کعبے سے مشرق کی طرف ہیں، اور مدینہ کعبے سے نارتھ کی طرف ہے، کعبے سے مدینہ نارتھ میں ہے، لہذا کعبے کے نارتھ میں جو لوگ رہتے ہیں، جو شمال میں رہتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ جنوب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ جو لوگ کعبے سے جنوب میں رہتے ہیں وہ لوگ شمال کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ جو لوگ کعبے سے مشرق میں رہتے ہیں
وہ لوگ مغرب میں منہ کر کے نماز پڑھیں گے، لہذا ہم مکہ سے مشرق میں ہیں اور ہمارا چہرہ ہوتا ہے اس کی طرف، یعنی مغرب کی طرف۔ ہم وہاں سے مشرق میں ہیں تو وہ ہمارے لیے مغرب میں ہے۔ تو اس طرح کعبے کے چاروں طرف سے دنیا کے تمام علاقوں سے کوئی نماز پڑھتا ہے مشرق کی طرف منہ کر کے، کوئی نماز پڑھتا ہے مغرب کی طرف منہ کر کے، کوئی نماز پڑھتا ہے شمال کی طرف منہ کر کے، کوئی نماز پڑھتا ہے جنوب کی طرف منہ کر کے۔ سمتیں بدل جا رہی ہیں لیکن سب کا چہرہ ہو رہا ہے کعبے کی طرف، سب کا چہرہ کعبے کی طرف ہوتا ہے۔ تو جیسے یہاں پر ہم نے اس کی وضاحت کر دی، یہاں سے بھی اس تصویر سے بھی کافی زیادہ واضح ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے یہ گنبد خضرا یہاں نظر آ رہا ہے، یہ جو گنبد خضرا ہے یہاں پر اس سے تھوڑا اور آگے یہ بیچ میں یہاں پر امام صاحب ہوتے ہیں، یہاں امام صاحب ہوتے ہیں۔ ابھی پہلے امام صاحب ادھر ہوتے تھے، اس سمت میں ادھر امام صاحب ہوتے تھے، اور ادھر یہ گنبد کی طرف یہ سب پیچھے مقتدی ہوتے تھے۔ تو ادھر ہے بیت المقدس اور ادھر ہے کعبہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کے اندر دو قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، 16 مہینے شروع کے بیت المقدس کی طرف، اور اس کے بعد باقی زندگی کعبے کی طرف، اور اس وقت سے لے کر آج تک مسلمان کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ اور کچھ ایسی مسجدیں ہیں جیسے مسجد قباء ہے، مسجد قبلتین ہے، تو وہاں پر باقاعدہ ایک ہی نماز دو قبلوں کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی ہے، ایک ہی نماز دو قبلوں کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی ہے۔ وہ کیسے کہ امام صاحب مثال کے طور پر اس سمت میں یہ مسجد نبوی ہے، ہم اس کو مسجد قباء سمجھ لیں، تصویر ہمارے پاس پھر تبدیل کرنی پڑے گی، سمت بتانا مقصد ہے یہاں پر کہ مسجد قباء میں سمجھے کہ پہلے لوگ اس سمت میں امام صاحب ادھر کھڑے تھے اور یہاں پیچھے مقتدی تھے۔ نماز کے دوران ہی امام صاحب کو یہ اطلاع دی گئی، کسی نے باہر سے آواز لگائی کہ قبلہ تبدیل ہو گیا ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں تھے، مسجد نبوی میں ہم نے کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ تو اس وقت یہ لوگ نماز میں تھے اور ان کا چہرہ بیت المقدس کی طرف تھا۔ تو دوران نماز جیسے ان لوگوں نے سن لیا کہ کعبے کو اب قبلہ بنایا گیا ہے، تو انہوں نے دوران نماز ہی اپنی سمت تبدیل کر دی۔ تو جو امام صاحب یہاں کھڑے تھے وہ امام صاحب یہاں سے نکل کے ادھر آ گئے سامنے کی طرف، اور جو بیچ میں جو صفیں تھی، جو لوگ مقتدی تھے، وہ مقتدی جگہ پر ہی مکمل طور پر گھوم گئے۔ اس طرح سے یہ قبلے کا جو مسئلہ تھا، جو ہم نے بتایا قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کی طرف منہ کر کے، کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے اور تقریباً 16 مہینے گزر گئے۔ دل میں نماز کی نیت ہو، زبان سے نیت کے الفاظ کہنا صحیح نہیں ہے۔ نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے کہ نماز کی نیت ہونی چاہیے، اور وہ نیت کیا ہے؟ دل میں ارادہ کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، کتنی رکعت پڑھ رہے ہیں، بس صرف ارادہ ہو، زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ جیسے کبھی کہا جاتا ہے نا کہ نیت کرتا ہوں میں
4 رکعت عشاء کی پیچھے اس امام کے، اور منہ میرا کعبے شریف کی طرف اللہ اکبر، یہ ایسے جو بولا جاتا ہے یا بچوں کو ایسے پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، یہ بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں اور اسی طرح کی زبان استعمال کرتے رہتے ہیں، یہی بولتے رہتے ہیں۔ اس طرح سے جو میرا میرا منہ میرا کعبہ شریف کی طرف ہے، پیچھے اس امام کے ہے، میں نیت کر رہا ہوں 2 رکعت نو، یہ زبان سے ایسے کلمات ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیت، عبادات میں نیت دل سے ہوتی ہے، سوائے اس جگہ جہاں پر زبان سے کرنے کا حکم ہے، اور وہ ہے عمرہ اور حج بس۔ حج اور عمرے کی نیت زبان سے ہے، اللہم لبیک بعمرۃ یا اللہم لبیک بحجۃ، یہ جو نیت ہے یہاں پر یہ زبان سے ہے، ورنہ اس کے علاوہ تمام عبادتوں میں نیت دل سے ہے۔ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی الفاظ ثابت نہیں ہیں، نہ آپ نے پڑھا، نہ آپ نے پڑھایا، نہ آپ نے سکھایا، نہ صحابہ نے پڑھا، نہ 4 اماموں نے پڑھا، کسی نے بھی نہیں پڑھا، محدثین نے، فقہا نے نہیں پڑھا ہے۔ لیکن آج مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد الگ الگ اماموں کے ناموں سے جو منسوب ہیں، وہ لوگ باقاعدہ اس طرح کی نیت کرتے ہیں کہ 2 رکعت، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت کی فجر کی نماز کی، اور پیچھے اس امام کی، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے پھر وہ اللہ اکبر کہہ کے پھر نماز شروع کرتے ہیں۔ اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا غلط ہے، درست نہیں ہے، اور ایسا باقاعدہ بچوں کو سکھانا بھی نہیں چاہیے، بچوں کو یہ سکھانا بھی نہیں ہے۔ بچوں کو کعبے کی طرف منہ کر کے کھڑا کرنا ہے اور انہیں اللہ اکبر کہہ کے یہاں سے نماز کا طریقہ بتا دینا ہے۔ جیسے وہ بڑے ہوتے جائیں گے انہیں یاد ہو جائے گا کہ فجر کی کتنی رکعت ہوتی ہے، ظہر کی کتنی ہوتی ہے، عصر کتنی ہوتی ہے، مغرب کتنی ہوتی ہے، عشاء کتنی ہوتی ہے، یہ ہم پڑھتے رہیں گے، معلومات ہوتی رہے گی۔ لیکن نماز میں کھڑے ہوتے ہوئے اسے یہ کہلوانا کہ آپ بولو، میرا چہرہ میرا چہرہ قبلے کی طرف ہے، میں امام کے پیچھے کھڑا ہوں، میرے دائیں فنا ہے، بائیں فنا ہے، آگے فنا ہے، پیچھے فنا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ کہیں کسی چیز کا لوکیشن بتانا نہیں ہے ہم کو کہ یہ لوکیشن کہاں ہے بتائیے۔ تو اس طرح سے جو چیز نبی سے ثابت نہیں ہے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے، اماموں سے ثابت نہیں ہے، محدثین سے، فقہا سے ثابت ہی نہیں ہے، یہ ایسی چیز کو ہم کہاں لے کے اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث کر رہے ہیں۔ تو نیت صرف دل سے ہے، دل میں آپ کے ارادہ ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں اور کتنی رکعت پڑھ رہے ہیں، بس ایک دوسرے سے بات چیت کرنا بند کر دیں، نہ بات چیت کرنا ہے، نہ کھاتے پیتے رہنا ہے، نہ دوران نماز کھانا ہے، نہ نماز سے پہلے کھائی ہوئی چیزیں نماز میں چگلتے رہنا ہے، کچھ بھی نہیں۔ اگر نماز سے پہلے کوئی چیز ہم نے کھائی ہے اور منہ میں ہے تو اس کو پھینک دینا ہے، نکال دینا ہے نماز سے پہلے ہی۔ ایسا نہیں کہ ایک چاکلیٹ ہم نے رکھ لیا نماز سے پہلے اور نماز پڑھتے ہوئے ہم نے دانتوں میں ایک کنارے اس کو رکھ دیا، نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں اپنی زبان سے، مگر وہ سائڈ میں رکھا ہوا ہے، غلط ہے، ایسا نہیں کر سکتے۔ کھانے کی چیز بھی اپنے منہ میں نہیں رکھنا ہے، اور کسی بھی قسم کی بات چیت بھی نہیں کرنا ہے۔ ہاں، اگر ہمارے سامنے سے کوئی شخص گزرتا ہے تو اس کو ہم ہاتھ سے روک سکتے ہیں، اگر کوئی نقصان دہ جانور، تکلیف دینے والا جانور گزر رہا ہے تو آگے جا کے اس کو ہم پکڑ سکتے ہیں، مار سکتے ہیں، بھگا سکتے ہیں، جو بھی کام کرنا ہے وہ کام کر سکتے ہیں۔ دوران نماز اگر پیچھے سے کوئی سلام کرتا ہے تو ایسی صورت میں صرف جہاں ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اسی جگہ پر ہاتھ کو حرکت دیکھیں، اس کے سلام کا جواب دیں گے، مگر زبان سے نہیں دیں گے، وعلیکم السلام نہیں بولیں گے۔ ورنہ مسجد میں جو لوگ داخل ہوتے ہیں السلام علیکم، پتا چلا جو لوگ نماز میں
پھر ہر کے وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، جتنے لوگ آتے جائیں گے اتنی مرتبہ وعلیکم السلام بولتے چلے جائیں گے. تو زبان سے وعلیکم السلام بھی نہیں بولنا ہے. اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص کسی کو چھینک آتی ہے نماز میں، تو لوگ جیسے نماز کے علاوہ میں چھینکتے ہیں، یرحمک اللہ بولتے ہیں سامنے والوں کو. تو ایسے ہی کسی نے چھینکا تو اس کے لیے لوگ یرحمک اللہ بھی نہیں بولیں گے، خاموش اختیار کریں گے. جو نماز کے اندر پڑھنے والی چیزیں ہیں وہی پڑھی جائے گی، اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی چیز نہیں. ہاں، ایک چیز زبان سے کر سکتے ہیں، وہ ہے امام کی غلطی. امام اگر غلطی کر جائے قرآن پڑھنے میں تو ہاں پڑھ کے صحیح کریں گے. امام اگر رکوع کے بجائے سجدے میں چلا گیا تو وہاں پر سبحان اللہ کہہ کے اس کو تنبیہ کر دیں گے کہ آپ کو رکوع میں جانا تھا، آپ سجدے میں چلے گئے. مگر یہ نہیں بولیں گے کہ اٹھیے امام صاحب رکوع میں آ جائیے، سجدے میں آپ سجدے میں چلے گئے. نہیں، صرف سبحان اللہ کہنا ہے. لفظ سبحان اللہ اتنا ہی استعمال کرنا ہے، انہیں پوری تفصیل بولتے نہیں رہنا ہے کہ آپ کو پتا نہیں پہلے سجدہ پہلے رکوع ہوتا ہے آپ سجدے میں چلے گئے. ایسی کوئی ایسی بات نہیں، صرف سبحان اللہ کہنا ہے. لیکن امام صاحب بھی کم سے کم اتنے علم والے ہوں کہ انہیں پتا ہو کہ پیچھے والے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے. کہ ایسا نہ ہو کہ وہ امام صاحب کو پتہ ہی نہیں سبحان اللہ بھی مقتدی کب کہتے ہیں، اور پیچھے والے سبحان اللہ کہنے لگے، امام صاحب خوش، ہاں ماشاء اللہ لوگ مجھے دیکھ کر سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، میں اچھا دکھ رہا ہوں گا، میرے کپڑے اچھے دکھ رہے ہوں گے، شاید میرے قرات اچھی ہوں گی اس لیے پیچھے والے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. نہیں، تو امام صاحب بھی اتنے علم والے ہونا چاہیے کہ پیچھے والے جب سبحان اللہ کہتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے. تو نماز میں غلطی ہو تو سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، کہہ کر اس کی اصلاح کریں گے. کون سی کن چیزوں کی؟ یہ رکوع سجدہ، یہ اس چیز میں. اگر قرآن میں غلطی ہو رہی ہے قرآن پڑھنے میں تو وہاں پر قرآن کی آیت پڑھ کر اس کی اصلاح کریں گے. جہاں غلطی ہو رہی ہے وہ پڑھ کر سنائیں گے. اور اگر خواتین ہیں امام صاحب کے پیچھے، تب ایسی صورت میں نہ ان کو قرآن پڑھ کر اصلاح کرنی ہے، اور اور نہ ان کو سبحان اللہ کہنا ہے. زبان سے انہیں کچھ بھی نہیں کہنا ہے. اگر انہوں نے یہ دیکھا کہ امام صاحب کے پیچھے مرد حضرات کھڑے ہوئے ہیں اور امام صاحب غلطی کر رہے ہیں، کیا غلطی کر رہے ہیں؟ رکوع کے بجائے سجدے میں چلے گئے، سجدے کے بجائے کھڑے ہو گئے، یا ایک ہی سجدہ کر لیا انہوں نے. تب ایسی صورت میں ضروری ہے کہ ان کے پیچھے کھڑے ہوئی جو مرد حضرات ہیں وہ سبحان اللہ کہہ کے ان کو بتا دیں. لیکن اگر خواتین دیکھ رہی ہیں کہ نہیں وہ لوگ مجھ سے کوئی بول ہی نہیں رہا ہے، سب ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، دماغی طور پر کوئی جگہ پہ نہیں ہے، تو پھر خواتین میں سے کسی کو یاد ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ امام صاحب غلطی کر رہے ہیں، یہاں پر رکوع خراب ہو رہا ہے یا سجدہ خراب ہو رہا ہے، تو وہ بائیں ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے، ہتھیلی کا پچھلا حصہ ہے، وہ ہتھیلی کے پچھلے حصے پر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو ماریں ایسے، تاکہ اس سے ایک آواز پیدا ہو. تالی نہیں مارنا ہے جیسے ایسے مارتے ہیں، بلکہ ہاتھ باندھے ہوئے ہوتے ہیں اسی طرح سے الٹے ہاتھ پر ہاتھ مار دینا ہے تاکہ اس سے آواز ہو. اور جب یہ آواز ہوگی تو اب یہاں بھی امام صاحب کو علم ہونا چاہیے کہ ایسی آواز کہاں سے آتی ہے، اور اگر ایسی آواز آئی تو مطلب کیا ہوتا ہے. ورنہ امام صاحب سمجھیں گے پتہ نہیں کوئی تالیاں بجا رہا ہوگا، کوئی کھیل رہا ہوگا. تو ایک تو مقتدی کو بھی پتہ ہو کہ یہ اشارہ کیسے کیا جاتا ہے، امام صاحب کو بھی پتہ ہو کہ اشارے کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو یہ چیز نماز میں کی جا سکتی ہے جب امام صاحب سے اس طرح کی کوئی غلطی ہو رہی ہو. تو یہ نماز کے صحیح ہونے کے جو شرطیں تھی، کچھ مسائل تھے، آج کے درس میں ہمارے پاس یہ مکمل ہو گئے. انشاءاللہ نماز کے ارکان و واجبات وغیرہ کل کے درس میں بیان کیے جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.